اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی لڑکا یا لڑکی سوشل میڈیا پر گھنٹوں کسی انجان شخص سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو آج کی یہ کہانی آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ہزاروں گھروں کی حقیقت ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے صرف ایک لڑکی کی زندگی نہیں بلکہ پورے خاندان کی خوشیاں چھین لی۔ آخر اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ساری زندگی صرف ایک جملہ دہراتی رہی، کاش میں نے اس دن موبائل ہاتھ میں نہ لیا ہوتا۔ آج کی کہانی سننے کے بعد شاید آپ بھی سوشل میڈیا کو پہلے جیسی نظر سے نہ دیکھ سکیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ کا آغاز اس پیاری سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ مریم ایک متوسط گھرانے کی بہت ہی خوبصورت، سمجھدار اور نرم دل لڑکی تھی۔ اس کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اور ماں گھریلو خاتون۔ گھر میں محبت تھی، سکون تھا اور عزت تھی۔ مریم کی شادی اس کے والدین نے ایک نہایت ہی شریف، محنتی اور بااخلاق لڑکے فہد سے کی۔ فہد زیادہ تو امیر نہیں تھا مگر اس کی نیت بہت امیر تھی۔ وہ صبح سے رات تک محنت کرتا تاکہ مریم کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اگرچہ وہ زیادہ وقت گھر نہیں دے پاتا تھا لیکن اس کی ہر محنت کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنی بیوی کو خوش رکھنا۔ شروع کے چند مہینوں میں دونوں کی زندگی بہت خوبصورت گزری۔ چھوٹا سا گھر تھا، ان دونوں میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ فہد ہمیشہ اپنی بیوی کو خوش کرنے میں لگا رہتا تھا۔ حالات جیسے بھی ہوں اس کی یہ کوشش ہوتی کہ اس کی بیوی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ مریم وقت گزارنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتی تھی۔ پہلے تو صرف وہ ویڈیوز دیکھتی تھی، پھر اس نے پوسٹنگ شروع کر دی۔ پوسٹ کرتے کرتے اس نے اپنے بہت سارے دوست بنا لیے۔ ایک دن اس کے پاس ایک نامعلوم شخص کا میسج آیا، السلام علیکم، آپ کی پروفائل بہت اچھی لگی۔ مریم نے جواب نہیں دیا لیکن وہ شخص روز کوئی نہ کوئی پیغام بھیج دیتا، کبھی تعریف، کبھی عزت کی باتیں، کبھی شاعری۔ چند دن بعد مریم نے صرف یہ میسج کر دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں اس کی زندگی نے غلط موڑ لینا شروع کر دیا۔ اب روز باتیں ہونے لگی۔ وہ شخص ہر وقت یہی کہتا، آپ کو کوئی سمجھتا ہی نہیں، آپ جیسی لڑکی پوری دنیا میں بہت کم ہوتی ہے، اگر آپ میری زندگی میں ہوتی تو میں آپ کو کبھی رونے نہیں دیتا۔ ادھر فہد دن رات محنت میں مصروف تھا، ادھر مریم کو لگنے لگا کہ شاید اس کا شوہر اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ مریم ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی، بات بات پر جھگڑا ہونے لگا۔ ایک دن فہد نے صرف اتنا کہا، مریم تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ مریم غصے میں بولی، ہاں کیونکہ تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ چند مہینے بعد وہ نامعلوم شخص مریم سے ملنے کی ضد کرنے لگا۔ پہلے مریم نے انکار کیا، پھر اس نے جذباتی باتیں شروع کر دی، اگر تم نہ آئی تو میں مر جاؤں گا، تم ہی میری زندگی ہو۔ یہ سب جھوٹ تھا لیکن مریم کو سب سچ لگنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے جھگڑا کیا، گھر چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ چلی گئی۔ گھر میں قیامت آ گئی۔ ماں رو رہی تھی، باپ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا اور فہد وہ صرف خاموش تھا۔ جس عورت کے لیے اس نے اپنی جوانی محنت میں گزار دی، وہ چند میٹھے لفظوں کے پیچھے سب کچھ چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صرف 2 ہفتے بعد مریم کو حقیقت معلوم ہوئی۔ وہ شخص پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ اس نے مریم سے صرف پیسے اور فائدہ حاصل کیا۔ جب مقصد پورا ہوا تو اس نے مریم کا نمبر ہی بلاک کر دیا اور اجنبی شہر میں مریم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مریم ایک اجنبی شہر میں اکیلی ہی رہ گئی، نہ گھر، نہ ہی عزت اور نہ ہی سہارا ملا۔ اس دن اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سوشل میڈیا پر ہر خوبصورت لفظ سچی محبت نہیں ہوتا۔ وہ روتی ہوئی اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا۔ ماں نے مریم کو آتے ہوئے دیکھا اور گلے لگا کر رو پڑی، لیکن والد کی آنکھوں میں صرف خاموشی تھی، شرمندگی تھی۔ مریم نے فہد سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن وہ اس کے سامنے جا کر بولی، فہد مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آرام سے کہا، میں تمہیں معاف تو کر سکتا ہوں لیکن جو اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے وہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر مریم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس دن اسے سمجھ آیا کہ چند لمحوں کی جھوٹی توجہ نے اس سے وہ رشتہ چھین لیا جو سچی محبت، عزت اور وفاداری پر قائم تھا۔ کہتے ہیں وقت گزر جاتا ہے
مگر کچھ پچھتاوے پوری زندگی ساتھ ہی رہتے ہیں۔ مریم بھی ہر رات یہی سوچتی تھی، اگر میں نے اس دن اس اجنبی شخص کا پہلا میسج نظر انداز کر دیا ہوتا تو شاید آج میرا گھر بھی آباد ہوتا، میرے والدین کا سر بھی بلند ہوتا اور میرے شوہر کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے محبت اور عزت ہوتی۔ سوشل میڈیا خود برا نہیں ہوتا، لیکن اس کا غلط استعمال بہت سے رشتے، گھر اور زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ ہر میٹھی بات کرنے والا شخص مخلص نہیں ہوتا، ہر وہ مصروف انسان بے وفا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔